صاحب نے موسیٰ صاحب نے تمام بات کہہ دی ہے، لیکن بات بڑی مختصر ہے، جو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ ہے، بربریت کا حملہ ہے، جھوٹ کا حملہ ہے، فریب کا حملہ ہے۔ یہ پورا نظام کھڑا کر دیا گیا ہے جھوٹ کی بنیاد پر۔ جو 8 فروری اور 9 فروری کی تاریخ رات تھی، اس رات جس طرح پاکستان کے عوام کے فیصلے کو مسخ کیا گیا، اس کے بعد اب اس نظام کی ضرورت بن گئی ہے کہ حیوانگی کو بڑھایا جائے، کہ عوام کی آواز جہاں بھی ہے اس کو سرد کیا جائے، عوام کے نمائندے جہاں بھی ہیں ان کو رد کیا جائے، وہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، یا ہمارے شرعی سراکین پنجاب اسمبلی کے جو ہے ان کی بات ہو۔ ہر جانب یہ کوشش ہے، ہر سطح پہ یہ کوشش ہے کہ عوام کی آواز کا گلا گھونٹا جائے۔ کوئی آئین، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ممبر کو اس بنیاد پر آپ ایوان سے باہر نکالیں کہ اس نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کا پیرایا کچھ بھی ہو سکتا ہے، آئین بڑا واضح ہے، آئین کا آرٹیکل 62، 63 اور اس کے ساتھ جو قانون بنایا گیا ہے انہی 2 آرٹیکلس کی بنیاد پر، اس کے سوا کسی بنیاد پہ آپ کسی ممبر پارلیمنٹ کو، کسی ممبر صوبائی اسمبلی کو اسمبلی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو ہم ظاہر ہے اس کا قانونی سطح پہ تو ہم بالکل ہم دفاع کریں گے، ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب اس ملک میں قانون ہے کہاں، آئین ہے کہاں؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم عدالتوں کی جانب جاتے ہیں بغیر کسی امید کے۔ اب عدالتیں ہمارے لیے عمارتیں ہیں جن پر لکھا ہے کہ یہ عدالت ہے، لہٰذا ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ہم یہ یاد دلائیں عدالتوں کو کہ قانون کوئی چیز ہے اس ملک میں، یا کم از کم قانون تھا۔ ہم پاکستان کے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق زندگی گزارنا ان کا حق ہے، یہ حق ان سے چھین لیا گیا ہے۔ ہر سطح پہ اس وقت اس ملک میں قانونیت ہے۔ وہ ادارے جن کا کام قانون کو نافذ کرنا ہے وہ سب سے بڑھ کر قانون کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ تاریخ دور ہے، اس میں پاکستان داخل ہو چکا ہے۔ اس طرح کے ادوار ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں۔ پاکستان کی پوری تاریخ 75 سالہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ ادوار پر ہی مشتمل ہے، ماسوائے چند سالوں کی۔ ایک اور تاریخ دور ہمارے سامنے ہے، اس تاریخ دور سے ہمیں گزرنا ہے، پاکستان کو روشنی کی جانب لانا ہے، فلاح کی جانب لانا ہے، پاکستان کو ہم نے سچائی کی جانب لانا ہے۔ ان 26 اراکین نے جنہوں نے آواز حق بلند کی، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہر سطح پہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھیے۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے ان کا مقدمہ کون لڑتا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی عوام کو انسان دشمن بجٹ بنا کر مشتعل کر سکتے ہیں، لیکن مشتعل کرنے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بربریت سے آپ ان کو خاموش کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے۔ پاکستان کی عوام خاموش نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام اپنا حق لے کر چھوڑے گی۔ وہ حق ہم عدالت میں نہ لے سکے تو سڑکوں پہ لیں گے، لیکن یہ حق ہم نے لینا ہے، یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے۔ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ بچے صاحب آپ کو ہماری مکمل حمایت حاصل ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے یہی پیغام بھیجا ہے کہ پوری پارٹی آپ کے ساتھ متحد ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ جنگ ہم پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، جو ہم لڑ رہے ہیں اور یہ ہم لڑتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی اپنا سیٹیں 27 صاحب کے پاس ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی۔ اس وقت ایک تو پوزیشن واضح کی جائے کہ آپ صرف سنی اتحاد کونسل ہے جو موجودہ رزلٹ آیا اس کے مطابق آپ پوزیشن۔ دوسرا، آپ کا جو اپنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا وہ کب بنائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو پی ٹی آئی ہمیں ووٹ ملا عمران خان، یہ ہے یہ ٹیکنیکل بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 107 ایک ہمارے ممبر آئے دنیا اسلم خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے، 106 اس وقت پریزیڈنٹ ہے سب خان صاحب کے ساتھ۔ اور دوسری بات، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا سیشن اسمبلی کے باہر محرم کے بعد لگا رہے ہیں۔ خبر آئی کہ نواز شریف صاحب کو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس ماحول کے اندر ڈیارہ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہے تاکہ کوئی واردات کو سنا ہو سکے۔ ایک تو اس پر کیا پاکستان تحریک انصاف کسی ایسی گروپ کو ویلکم کرتی ہے یا اس کے لیے تیار ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، گورنمنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف لائیں گے جیسے قدر پورا ہو۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی کمزوری ہے جس سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت گرا دی جائے گی اور اس کی تحریک جو ساکن ہے اس کو گرا دی جائے گی؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے آئین کی جانب واپسی کے لیے، کوئی بھی قدم اٹھایا جاتا ہے عدالتوں کی آزادی کے لیے، تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔
یہ قدم اٹھانے کی اہمیت کیا نواز شریف رکھتے ہیں؟ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ اہمیت نہیں رکھتے. اہمیت وہی رکھتے ہیں جو اس نظام پر قابض ہیں، جن کے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. اور اسی لیے بار بار یہ کہتے ہیں، عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بسکٹ کھانے کا شوق نہیں ہے، ہمیں چائے پینے کا شوق نہیں ہے. وہ ہم نے کر کے دیکھ لیا دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں 4 نشستیں ہم نے کی حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، PMLN اور MQM کے ساتھ. کیا نتیجہ تھا اس کا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرا دو. ہمیں کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں اجازت نہیں ملی. تو یہ تو حکومت ہے اس حکومت کی. یہ کیا آئین اور قانون کی باتیں کرنے اڈیالہ جیل جا سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے تو ہم دیکھیں کیا باتیں کرتے ہیں اور اس بات کی کیا حکم ہے. اس وقت چھ مگوئیاں ہیں، ہمارے سامنے کوئی ٹھوس بات نہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت ہرگز ہماری کمزوری نہیں ہے. دیکھیے ہم اب عوام کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہیں. حکومتیں آنی جانی چیز ہیں. پنجاب اسمبلی میں ہماری 107 نشستیں ہوں، ہماری 80 نشستیں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی آواز ہے، اٹھتی رہے گی. خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حکومت ہے وہ پاکستان کے عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے بنائی ہے. اس حکومت کو جو گرائے گا وہ عوام کا مجرم ہوگا. لیکن ہم اس غرض سے کہ حکومت گر جائے گی اپنی بات مدھم نہیں کریں گی، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو راستہ ہم نے اپنایا ہے وہ آئین کا راستہ ہے، وہ حق کا راستہ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ایک سیٹ بھی نہ بچے، کوئی ایک حکومت نہ بچے، ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ قریشی صاحب نے جیل سے یہ کہا کہ جو موجودہ قیادت ہے وہ ہمارے سے بھی آگے مشورہ کرے. آپ کا تو باقاعدہ نام لیا انہوں نے، اس میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگ ان کے پاس بھی جائیں گے؟ جی یقیناً میری شاہ محمود صاحب سے پچھلے 2 ماہ میں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر بھی ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گا. دیکھیں آج کل میرے ملاقات کرنے پہ شاید کوئی بڑا صاحب جو ہے مدرس ہے تو مجھ سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، لیکن میں ضرور جیل جاؤں گا، قریب جاؤں گا. وہاں میں شاہ محمود صاحب اور دیگر جو ہمارے سیان ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودھری صاحب اور سرفراز چیمہ اور باقی تمام دوستوں سے ملاقات کرنے کی یقیناً کوشش کروں گا. آرٹیکل 62-63 کے علاوہ جو آپ نے بتایا جو ایکسٹینڈ کیے، اس کے علاوہ ڈسکوالیفیکیشن کا کوئی اور راستہ موجود ہے؟ نہیں. 62-63 کو لے کر جس قسم کا ریفرنس ابھی تک ٹرائبل موجود سننے میں آ رہا ہے، کیا یہ ریفرنس 62-63 پہ پورا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں پورا. لیکن میں نے عرض کیا نا، یہ کہنا ہلڑ بازی ہوئی ہے. اس سے تو بندہ کوئی منتخب نمائندہ جو ہے وہ غیر منتخب نہیں ہو جاتا، وہ اپنا استحقاق نہیں کھو بیٹھتا. اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ اس بنیاد پہ آپ کسی کو جو عوام کے ووٹ لے کر آیا ہے پارلیمان میں، اسمبلی میں، اس کو آپ محروم کریں اس نشست سے. یہ نہیں ہو سکتا. سلمان صاحب آپ آئین پسند ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں اور آئین کا احترام کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد آئین کے ساتھ ہے. لیکن جو آپ کے ہیں فیڈرل چیف وہ تو آئینی بات نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں رہنا نہیں تو ان سے میں مذاکرہ کروں گا، ان سے بات کروں گا. یہ کھلا تضاد بالکل نہیں. دیکھیے یہ ہم بالکل ہم بات درست کرتے ہیں. عمران خان صاحب درست بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب آپ نے آئین کو پامال کر دیا، جب آپ آئین پہ قابض ہو گئے تو پھر میں قابض سے بات کروں گا نا. جس دن آپ آئین کو آزاد کریں گے یا آئینی نظام قائم ہوگا تو پھر جو آئینی ادارے ہیں، جو آئینی طور پہ حکومت اگر بنے گی عوام کے ووٹ لے کر، حقیقت عوام کے ووٹ لے کر جو حکومت بنے گی یقیناً اس سے بات ہوگی. اس وقت تو صرف ایک حیولہ ہے، ایک مست شدہ نظام ہے ہمارے سامنے. آئین کی کتاب ہے لیکن وہ کتاب کہیں دبی ہوئی ہے، اس کی روح جو ہے وہ مفقود ہو جائے. اس میں جو قابض قوت ہے اسی سے بات کریں گے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم میسج کیمپین لانچ کریں. ایک تو یہ بتائیے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے کوئی میسج کیمپین پنجاب لانچ نہیں کر سکا خان صاحب کو باہر جانے کے لیے. کیا یہ فاضل کے ساتھ پنجاب میں خوشی ہے یا آپ لوگوں کو انوائٹ نہیں کر پائے؟ اسے یہ بھی ساتھ مانیے گا بچر صاحب، اسے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ انتظار کو ریفر چاہ رہے ہیں کمیشن میں، اس کے اگینسٹ آپ کون سی پل لے کے اسپیکر کے اگینسٹ موو کریں گے، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کو لیں گے، اس طرح سے آپ نے اپنی فوٹو کے بنا دیا. میں اس کروں جو آپ نے بات کی تحریک کی، لیکن تحریک جو ہے وہ مسلسل ہے. ایسا نہیں ہے کسی ایک دن جا کر ہم نے کوئی خلاف کرنا ہے.
یہ پاکستان کے عوام کے شعور کی جدوجہد ہے، وہ بالکل اپنی جگہ توانا ہے، وہ قائم ہے۔ ہمارے رحیم آج پارلیمنٹری پارٹی پنجاب کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، ہمارے MLA فارمر گورنر اور ہماری لیگل ٹیم کے حصہ ہیں جناب سردار عظیم شفاق کوثر صاحب، جس میں ہمارے پارلیمانی لیڈر جناب علی امتیاز بڑائی صاحب، جس میں ہمارے ڈپٹی چیف وپ شیخ امتیاز صاحب، ہمارے MPA فرق جاوید نور صاحب، ہمارے MPA چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جناب حافظ فرز صاحب، اور میاں اجاز شفیع صاحب ہمارے MPA، احمد مجتبیٰ صاحب ہمارے MPA، وقاص نور صاحب ہمارے MPA، اور یہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب آپ کو میں 3-4 دفعہ میں اسٹاپ کر چکا ہوں، ڈیلی ہماری سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، میں آپ کو 2-3 چیزیں جلدی بتا کے پھر میں مائک دوں گا اپنی سینئر لیڈرشپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہم نے احتجاج کیا، میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے وہ احتجاج کیا، پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری کو مینڈیٹری کیا گیا، ایک ایسی چیف منسٹر کو مسلط ہوئی ہمارے اوپر جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ سے آئی، اس کے بعد ہمارے اوپر ظلم و ستم ہوتے رہے، آج اس حد تک گئے یہ گورنمنٹ کہ آپ نے عمران خان ہمارے پیٹرن چیف پہ عزت کیس جیسے گھنونے ہمارے اوپر کیس بنوائے، اس کے بعد ہمارے ورکرز کو، ہماری خواتین کو آپ لوگوں نے گھروں سے باہر نکال دیا سیدھا، اس کے بعد آپ نے 5335 ارب روپے کا بجٹ دیا۔ کیا ایک ایسی حکومت جو جیلی مینڈیٹ سے آئی ہو، جو ایک نالائق ترین حکومت ہو، جو پچھلا بجٹ بھی نہ صحیح استعمال کر سکی ہو، جو پچھلا 842 ارب روپے کا جو ان کا ADP تھی اس کی صحیح استعمال نہ کر سکی ہو، جہاں پہ آپ کے تقریباً 14,000 اسکول آؤٹ سورس ہو چکے ہوں، جہاں پہ آپ کے BHUs اور RHC آؤٹ سورس کر کے آپ 1,30,000 میڈیکل کے جو ملازم ہیں ان کو آپ فارغ کر چکے ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ملکہ کوئین ملکہ الزبتھ ثانی ملکہ الزبتھ کی اگر ہم نے گستاخی کی ہے تو یہ گستاخی ہوتی ہے، اور میں بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لا جوائنٹ اسپیکر، ہمارے اسپیکر ایک لا جوائنٹ اسپیکر ہیں، آپ کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہونا چاہیے، آپ پہلے جن سے ہمیں دھمکیاں لگانی شروع کر دی، آپ نے پہلے جن سے جو آپ نے پریس ٹاک کی، میں سب تمام آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعفے دے کے باہر چلے جائیں، جن کے پاس جنرل مینڈیٹ ہے وہ استعفے دے کے باہر چلے جائیں، جن کے پاس جیلی مینڈیٹ ہے وہ اندر ہیں۔ دیکھیں بات سیدھی سی ہے، ہم نہیں جھکیں گے، ہم کبھی بھی کمپرومائز تو ہمارے خان نے نہیں کیا، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر میں آپ کو شارٹلی کیونکہ میں 2-3 پریس ٹاک کر چکا ہوں اس موضوعات میں کہ ہم نے احتجاج کیا ہے، اسپیکر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نے قانون کی وائلیشن کی ہے، ہم نے رول آف پروسیجر کی وائلیشن کی ہے، آپ کہیں دکھا دیں کہ اسمبلی کی کارروائی میں کوئی ڈیلیٹ ہوا ہے۔ آپ جہاں کی مثالیں لیتے ہیں، نیوزی لینڈ کی اسمبلی کی مثالیں لیتے ہیں، آپ دوسرے ملکوں کی، اور میں نے آپ کو فلور آف دا ہاؤس کے کہا تھا جب آپ نے میری رولنگ پہ میری آرڈر پہ ایک رولنگ کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ میری یہ دعا ہے اس ملک کے لیے اور صوبے کے لیے، اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس قسم کی آپ رولنگ دے رہے ہیں اسی قسم کی اسمبلی کی کارروائی چلے۔ جناب اسپیکر آپ ہمیں آپ کی حکومت ہمیں ہمارا جینا دشوار کر دے، اور وہ چیف منسٹر ہے اور کھڑے ہو کے احتجاج بھی نہ کریں۔ آپ نکال لیں ویڈیو، آپ ان اسمبلیز کی، ان اراکین کی، ان منسٹرز کی جنہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس ویڈیو میں ملٹی میڈیا آپ کو چلوا کے دکھا سکتے ہیں۔ آپ صرف قانون کی کتاب کو لہرا میں کہتے ہیں کہ آپ قانون پہ عمل نہیں کرتے، کیا ڈپٹی اسپیکر کندھوں میں چڑھ کے نعرے بازی ڈپٹی اسپیکر اسی ہاؤس میں کرے؟ ہم نے اسپیکر صاحب
آپ کو وہ بھی دکھائیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور آپ کے ایم پی اے اور منسٹر نے ہمیں ننگی گالیاں دی ہیں پیچھے، آپ کو وہ نہیں نظر آ رہے، آپ کو ہم نظر آ رہے، آپ کہتے ہیں کہ غصہ ہو گئے، تو اس میں جب دوسرا بندہ جس کے ساتھ ہم لڑے ہیں تو وہ بندہ کدھر گیا؟ اس کو آپ نے بغیر سنے آپ نے اس کو فری کر دیا اور چھوڑ دیا۔ دیکھیے آپ میں یہ بات بار نہ کرتا آپ کو اگر لا کا پتہ نہ ہوتا، آپ کو اپنے اوپر ایسا ایک سیاہ دھبا لگانے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ جو 10 20 ایف آئی آر میں ایم پی ایز ہیں وہ آپ کی امپریشن سے یا سسپینشن سے نہیں گھبرائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، آپ اس اسمبلی کو بے توقیر کر رہے ہیں، آپ اپنے ایم پی ایس کو جتنے آپ کے ایم پی ایس ہیں آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 8 فٹ کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ آپ نیچے دیکھیں، یہ بڑی عارضی کرسی ہے، اس میں آپ یہ نہ کرائیں کہ آپ نے ریفرنس دے دیا ہے، آپ نے ہمیں ڈی سی کروانا ہے، آپ کروائیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، 107 ممبر کھڑا ہے، آپ کی اسمبلی میں 107 ممبر نہیں جائے گا، اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک ڈویژن پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کا پرانا، آپ کی حکومت کا پرانا وسیلہ ہے، آپ اسے بٹھا دیں۔ آپ نے ہائیسٹ سپلیمنٹری بجٹ پاس کیا، پنجاب کی تاریخ میں 509 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس ہوا ہے، اور وہ صرف 23 بندوں کے ساتھ ہوا ہے، اپوزیشن کے 35 کھانے تھے۔ کیا آپ اخلاقی طور پہ یہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ کم از کم اپنا 200 بندہ پورا کر لیتے؟ پوری اسمبلی کی میں نے پچھلی پریس ٹاک میں دکھائی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ڈراتے ہیں، جو ہمیں دھمکاتے ہیں، ہم 106 ایم پی ایس کھڑے ہیں، ہم نے اصولوں کی پاسداری کی ہے، ہمارا لیڈر اندر ہے، کیا ہم اس کو نہ یہ دکھائیں اس چیف منسٹر کو کہ اڈیالہ جیل تمہاری ڈومین میں آتا ہے، اڈیالہ جیل میں ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب بیٹھے ہیں، اڈیالہ جیل میں ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور میں ہر دفعہ میں یہ اپنی اسپیچ میں بات کرتا ہوں کہ ہمیں یہ محترمہ بتائے کہ اڈیالہ جیل کس کی ڈومین میں آتا ہے، پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 10 کھرب روپے کی جو آڈیٹر جنرل پاکستان میں جس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ بیڈ گورننس ہے، اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ کمرشل بینکوں میں آپ نے پیسے رکھوائے اور وہاں سے سود کی مد میں ان لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ کیا ہم آپ سے یہ بات نہ پوچھے، ہم پوچھتے رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ موجودہ حکومت کا دباؤ جتنا بھی آپ پہ ہو، آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ اسپیکر کے طور پہ کام کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ایم پی ایس کو ڈی سی کروانے چلے الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں، لیکن ہم مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کا تیار ہے، ہم اس حکومت کے اوچے حضرتے پہلے بھی نبھا چکے ہیں، پھر بھی نبھاتے ہیں۔ ہمارے 106 ممبر ہم پوری طرح متحد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ممبر کے پیچھے کہانی ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے جب 1 اپریل کو رجیم چینج ہوئی 2022 میں، اس سے لے کے آج دن تک پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں ہے، اور اس کی ہر اسٹیک ہولڈر، ہر ایم ایل اے، ہر ایم پی ایس، ہماری ہر خاتون، ہمارے ہر جو ورکر ہے، ہمارے جو بھی جس کی بھی تھوڑی سی ایفیلیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کو اس حکومت نے نشانہ بنایا ہے۔ تو میں یہ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنا آئینی اور قانونی حق رکھتے ہیں کہ ہم اس پنجاب حکومت کے اور اسپیکر کے جو بھی غیر آئینی اقدامات ہیں، ہم قانونی چارہ جوئی کا اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اور میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ 26 نہیں ہے یہ سسپینڈڈ، یہ سمجھے کہ 106 ہے۔ ایک بات میں اور کلیئر کر دوں، جناب اسپیکر، آپ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے کہا کہ مجھے پارلیمانی لیڈر نے کہا، اب آپ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر۔ جناب اسپیکر، آپ کے دوست، ہمارے دوست سب موجود ہیں، ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی پارلیمانی پارٹی کے سامنے فیصلہ رکھیں گے، ہم آج بھی اس بات میں ہیں، اور میں نے بارہا پریس ٹاک میں یہ ایڈمٹ کیا، اور میں نے مریم
का जो एहतजाज था, उससे पहले अपनी प्रेस टॉक में ये रिकॉर्ड पे ये कहा है कि ये फैसला हमारा अपना है कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं। आप हमें असेंबली से बाहर खड़े थे, हम असेंबली सड़क पे लगाएंगे जो कि हकीकी असेंबली होगी। तो मैं इसी चीज पे अपनी ये बात खत्म करूंगा कि हम इंशाअल्लाह ताला तगड़े हैं, हम अपना एहतजाज तगड़ा होकर करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये सियासी एहतजाज नहीं है। हमारा लीडर इस वक्त 48 सेंटीग्रेड के अंदर में है, और हम ये मोहतरमा ये मरियम नवाज आए और हम अगर दुगु घोड़े बन के बैठ जाए तो ये नहीं होगा। आप 106 को निकाल दें, इलेक्शन कमीशन आपका है, अदालत इस वक्त आपने अप्रूव की हुई है, हमें सीटों की नहीं परवाह, लेकिन जो दुनिया में एक तारीख लिखी जाएगी उसमें आपका जो नाम आएगा वो स्पीकर साहब आप खुद समझ लें कि किस जुमरे में आपका नाम आएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं बोस साहब को माइक दूंगा, वो जो लीगल आपको है सारे लोग चीजें आपको फिर उसके बाद सम्मानित करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत को जाने 26 का इंतजार क्यों इतना बहुत ज्यादा इनको प्यारा है, बहुत ज्यादा अजीब है, और इनके नजदीक 26 जो है ना, ये बहुत ही कोई बहुत बड़े किस्म का इंतजार है। 26 नवंबर को इन्होंने दर्जों गारतगरी की इस्लामाबाद की सड़कों पर, उनकी होली खेली, आवाम को जो है खाइफ करने के लिए। फिर 26वीं तरमीम इन्होंने आईन में की, और आईन की जो है रूह को मजबूत करते हुए आईन के 3 ढांचों पर जो इस्तेमाल हमारा इकरारी मुआहदा था उसको मुनहदम करके और अपनी गुलामी में ले लिया। अदलिया को अदलिया आजाद, अदलिया का तस्वर खत्म करके इन्होंने अपनी अब जाने 106 मेंबर जो है सूबाई असेंबली में एहतजाज बना दे सारे के सारे। फिर इन्होंने 26 का हिस्सा इनके साथ बहुत ज्यादा वो कोई पता नहीं क्या है, इनको किसी ने टीवी में कहा है या किसी महारानी ने कहा है कि 26 का ही हिस्सा जो है उसी पर चीज भी हो सकते, साइज भी हो सकते, लेकिन एनपीए 26 के खिलाफ पाचा था, उन्होंने अपना कार्रवाई शुरुआत की। ये साइमल्टेनियसली देखिएगा, ये शर्मनाक हरकतें हो रही हैं इस वक्त, इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ, इस आईन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये देखें कोई अब क्या इसे रोशनी इत्तेफाक का आ जाए, आज ही के अखबार देखें तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना बयानिया जिक्र किया है, सारे अखबारों की जीनत है, यानी इंसानी हकूक की जो हमारी तंजीमें हैं जो इसको बैन अवी तौर पर जो है मुस्तलक है, उनके साथ क्या हशर हो रहा है इस मुल्क में। आप देखिएगा कि उनको अगवा किया जाता है, उनके जो है ऊपर उनके काम में मुदाखलत की जाती है, उन पर जो है नाजायज रोकनें लगाई जाती हैं, और उन पर कतलें जो है की गई है। इससे पाकिस्तान का इमेज जो है इंटरनेशनली इंसानी हकूक की महामारी की बाजार में वैसे ही पाकिस्तान का माशाअल्लाह ग्राफ इतना नीचा है, और वो उसने कहा कि ये स्पेस जो है ये बंद करती चली जा रही है। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये लिखा है कि ये इंसानी हकूक की स्पेस को जो है ये काटती जा रही है हुकूमत और इस्लामिक। अच्छा फिर आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं, ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब सारी खैबर पख्तूनख्वा की जो है सारी अपनी क्यादत और पीपुल्स पार्टी के सारी क्यादत को इकट्ठा करके ये खैबर पख्तूनख्वा में के बारे में जो है कर रहे हैं एक ईसाइयत की जो इंतहा है उसको कैसे, ये तो इमरान खान की बसीरत थी और बस समझता हूँ वाली अमीन गड्ढा को बकरार तहसील पेश करता हूँ, जिन्होंने बर वक्त बजट पास करके और वो फाइनेंशियल इमरजेंसी और फाइनेंशियल क्राइसिस से उस सूबे को बचाया, क्योंकि इनकी तबीयत यही थी कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे इमरान खान के साथ। चूंकि मुलाकात नहीं होगी इसलिए बजट के कदम जो है या मिशन जो इमरान खान का है उसके हमारी नहीं करने करेगा, इसलिए बजट पास नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में हम जो है गवर्नर की जो है राह इस्तेमाल करके इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत जो है सूबाई हुकूमत की
اس سے چھین لیں گے. وہ نہ ہو پایا تو آپ دیکھیے گا کہ 76 ہمارے مخصوص نشست میں ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم ایل اے، ہمارے سینیٹر کس قدر شرمناک فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کی، یہ جو آئینی بینچ تو شرمناک فیصلہ ہے. اور یہ الیکشن کمیشن نے اس سے بھی زیادہ شرمناک جو ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نشستیں مخصوص نشستیں اٹھا کے ساری اپوزیشن نے مان دی ہے. یہ بھی کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کی جو ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن، متناسب نمائندگی، جس کی بنیاد پر پارٹیز کو جو ہے مخصوص نشستیں ملنا تھی، باقی تو دے دی نہیں. ہماری جو چھیتر تھی وہ بھی اٹھا کے آگے انہوں نے اپوزیشن کو دے دی. حکومت جو اس کو فرضی حکومت 47 کی حکومت ہے اس کو دے دیا. تو آپ تو راہ ہموار ہو گیا ماشاء اللہ. اب آپ کے پاس 2/3 آ گیا. اب آپ 2/3 کے ساتھ جو ہے اب باقی جو ہے کیا کسر رہ گئی ہے کہ ماشاء اللہ بادشاہ اس ملک میں جو ہے مسلم کر دیں اور یہ جو ہے مہاراجا مہارانی ان ساروں کو جو ہے ایک خطابات دے دیں اور یہ فرمان کے ذریعے حکومت چلائیں، آئین کی تابع کر دیں اور حکومت اور باقی قوانین کو بھی تابع کر دیں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے کہ پھر آپ کو حکم ہوگا کہ قبلہ کعبہ جناب فیض منظور حضور پر کیا کیا خطابات دے کے دل سبحانی تشریف لاتے ہیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کو مونش بجانا ہے. پھر تو باقی قوم اور عوام جو ہے غلامی کی تحریر کو کہتے ہیں کہ باقی کسر یہی رہے گی. تو یہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف ہونے دے گی. عمران خان جیل میں ہے. عمران خان نے حکم دے دیا ہے، اعلان کر دیے کہ 10 محرم کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے عوام آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے بجٹ سے انہوں نے مہنگائی کا ایک سونامی پاکستان کے عوام پر مسلط کر کے چھوڑ دیے. آپ دیکھیں گے عوام کس طرح سے جو ہے اپنا احتجاج کرنا ہوتی ہے. تو ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کہ یہ اس طرح فسقائیت کرے، لیکن یہ فسقائیت کی انتہا ہے. اور جو ہمارے 26 ممبران کے ساتھ کیا گیا، ارے بابا نہ تو آرٹیکل 63 میں اسپیکر صاحب مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے لیڈر آف دی اپوزیشن جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے بڑے فائدے ہیں. او بھائی قانون کے جانے تو ہو سکتے ہیں، یہ مہارت والی بات ہے. وہ قانون کی جس کو طالب علم کو ایک حرف ابجد بھی آتا ہے وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرے. آرٹیکل 63 کو سادہ پڑھ لیں، آرٹیکل 63 ایک کو سیدھی پڑھ لیں. وہ 3 چیزوں پر بھی جو ہے اختلاف ہو سکتا ہے جس پر لو کانفیڈنس یا کیا جا سکتا ہے. آپ کی ریفرنس لو کانفیڈنس کے کوئی آپ کے خلاف کاسٹ کرتا ہے، منی بل پر ہوتا ہے یا تیسری جو ہے 3 صرف چیزوں پر ہے جس میں تو کوئی چیز نہیں. آپ احتجاج کا جو حق ہے پارلیمان کے اندر سے بھی چھین رہے ہیں، پارلیمان کے باہر بھی چھین رہے ہیں. آپ نے پیکا ایکٹ کے ذریعے آپ نے عوام کی گردن دبا دی ہے. آپ نے میڈیا کو بھی جو ہے یہ من پسند خبریں دینے پر آمادہ کرنے کے لیے پیکا ایکٹ میں آپ نے کہا مثبت خبر وہ ہوگی جو ہمارے حق میں ہوگی، اور اگر ہمارے حق میں نہیں ہوگی سچی خبر ہوگی تو وہ فیک نیوز ہوگی اور 3 سال سزا اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے اس طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ جو ہمارے میڈیا پرسنل ہیں جو اپنے تلی پر رکھ کر جو ہے اپنا جان جوکھم کام کر رہے ہیں اور عوام کو آگے ہی دے رہے ہیں اور صداقت اور مظلومیت کو بار بار اجاگر کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے یہ بات یہ چھوڑ دیں گے؟ قتل نہیں چھوڑیں گے. ہماری انسانیت پر یہ جنگ چلتی رہتی ہے، ہمیشہ چلتی آئی ہے اور الٹیمیٹلی فتح جو ہے وہ حسین ہی کی ہوتی ہے. یزید کو لعنت اور لعین اور ملعون کہتے ہیں اگرچہ اس نے جو ہے حسین کو شہید کر دیا. تو انشاءاللہ آپ پر سچی جنگ میں آپ جیتیں گے، قوم جیتے گی، آئین جیتے گا. اور نہ تو 63 کا ہمیں خوف ہے، نہ 63A کا خوف ہے. اور 69 سناتے ہیں، وہ بھائی 69 تو یہ ہے پروسیجرل. اس میں اس وقت تو آپ کو جو ہے بڑی گندی غلط لگتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے صاحب کا چیف جسٹس جو ہے بندیال صاحب یہ کیا کرتا جا رہا ہے. اب آپ کو بندیال کی رولنگ جو ہے بڑی پسند ہے، پسندیدہ ہے کہ آپ اس کی ریفرنس دیتے ہیں کہ بندیال نے یہ کیا. او بابا بندیال نے جو یہ کیا تھا تو پھر بندیال نے یہ بھی کیا تھا کہ اس نے اسپیکر کے اس فیصلے کو جو ہے وہ
وہ انٹرفیئر کر کے چھوڑ دیا تھا، پھینک دیا تھا، جس کی پاداش میں آپ اقتدار میں آئے ہوئے ہو آج، اور جس میں عدم اعتماد کو منظور کیا گیا تھا، تو آپ کو وہ بھول جاتا ہے. اس لیے پروسیجرل چیزیں جو ہے وہ عدالت نہیں دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ تو سبسٹینشیل آپ آئینی کو مسل کر رہے ہیں. جب آپ 26 ارکان کو چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، نہ یہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، نہ یہ ریفرنس اپنا جو ہے منطقی انجام کو پہنچے گا، نہ ہم پہنچنے دیں گے. یہ ہمارے ادھر کے ٹیچے میں کر رہے ہیں سازشیں کہ یہ ان کی حکومت کو ٹراپل کیا جائے. یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ایم پی ایز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ فضلائیت میں ہمارا تو گراف زیرو ہو گیا ہے، ہمیں عوام اپنے حلقے میں آنے نہیں دیتی ہے، اور اگر آپ کے پاس اسپیس ہے تو آپ ہمیں دیں. ان کے اپنا پنجاب کو بچائیں گے، پنجاب کے اپنے ایم پی اے سے اتنے زیادہ لانا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جو ہے اتنی زیادہ پولیٹیکل گراف زیرو کر دیا ہے. انہوں نے اس قسم کی حرکتوں کے ذریعے سے اور ڈریکونین لاز کے ذریعے سے اور اس قسم کی حرکتوں سے یہ اپنی پنجاب حکومت بچائیں. کیا ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے پیچھے پڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچے بھی نہ کہ کبھی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے وہ غداری کریں گے خان کے ساتھ، یا یہ پنجاب کے لوگ آپ کے ساتھ وہ غداری آپ کے ساتھ چھوڑیں گے، غداری نہیں کریں گے، عوام کے ساتھ دیں گے. آپ کے جو آپ نے غداری کی ہے عوام کے اس کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، یہ عوام واپس لے گی انشاءاللہ. پنجاب کی عوام بھی لے گی، پاکستان کی عوام بھی واپس لے گی. ہم ہر لحاظ سے جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ جو ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہے کہ یہ مریم بیوی کے خلاف احتجاج نہیں کیا جا سکتا. آپ روز عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہے کوئی یہ مقدس گائے تو آسمان سے اٹھی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے تنقید کرنا ہمارے دل کا آدمی ہے. ہم پوری تنقید کریں گے اور انشاءاللہ مثبت تنقید کریں گے. ہم نے تحریک کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست کی ہے. عمران خان کا یہی ہمیں پیغام ہے. ہم نے کبھی جو ہے کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا جو غیر پائے ہو، لیکن کاش یہ اپنے کرتوتوں کو دیکھیں، کاش یہ اپنی تقاریر سنیں. جب عمران خان کی حکومت ہوتی تھی اور جب یہ اپوزیشن غالب میں ہوتے تھے، یہ کیا کیا ملفوظات نہیں کہتے تھے، یہ افواج پاکستان کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. یہ عمران خان کے بارے میں کیا کیا ملفوظات کہتے تھے وہ بھی سن لیجیے گا، اور یہ پارلیمان کے بارے میں کیا کیا کہتے تھے وہ بھی ذرا سن لیجیے گا. تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو بہت ہی جو ہے شائستگی کے دائرے میں رہ کے تنقید کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے میں نے جو ہے اپنے سالوں میں کہا ہے کہ بالکل آپ اس لیے حقیقت جو ہے دیوار کی طرف متحد ہیں اور اس صلاحیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. بہت مہربانی. بہت شکریہ. ہم کسی خطرے میں نہیں اپنے لوگوں کو ڈالیں کہ جب آپ کھلی سیدھی گولیاں چلائیں انسانوں پر، پھر ہماری بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو وہ رنگ دیں، وہ پیرایا دیں، وہ انداز دیں کہ ہم اپنے لوگوں جانوں کو محفوظ رکھ سکیں. ہم بالکل آگے بڑھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہم کیسے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو موت کے منہ میں نہیں ڈالیں گے. جہاں تک تعلق ہے بچوں صاحب بالکل آپ کو بتائیے. جی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹلی اسپیکر کے خلاف اس کے غیر آئینی جو بھی اقدام ہے ہم اپنا قانونی حق محفوظ رکھتے ہیں. اپنی قانونی چارجوئی ہمارے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، تو ان کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریفرنس کرنے کا وہ دیں گے جو بھی ہمارے سے. اب ڈیفینیٹلی جو غیر قانونی کام اسپیکر صاحب کریں گے تو ہم نے ان کو کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہماری اس پارٹی کا پوری طرح ایک میٹنگ ہوگی جس کی سربراہی کریں گے ہمارے صاحب، ہمارے لیڈر ٹیم کے اور تو ان سے بیٹھ کے اب ان کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں جس طرح. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم حقیقی اسمبلی، حقیقی نمائندوں پر مشتمل اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی کے باہر بھی لگائیں گے. یہ نہیں کہا کہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھیں گے.
बांग्ला देश में हसीनाबादी के जो इलेक्शन हुए थे उस पर वहाँ की आवाम ने बड़ा शऊर दिखाया है, वहाँ के इलेक्शन कमीशन को जूतों का हाथ मिलाया है और अदालतों में उनको घसीटा जा रहा है। 8 फरवरी को यहाँ पर भी आवाम ने शऊर दिखाया, मगर आपकी जमात बिल्कुल खामोश रही और कोई एहतजाज नहीं किया, कोई फैसला करने के खिलाफ कुछ नहीं किया। क्या कमजोरी है, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, कोई कमजोरी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, फसाइयत का माहौल है, गोली का माहौल है, हौस का माहौल है। ये मौका बिल्कुल आगे आया खड़ा है। तारीख अपना वोट खुद मुड़ती है। हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहाँ पाकिस्तान के अवाम का फैसला जो है वो फैसला बनता होगा। मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर कहा कि बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ईरान के साथ जो मामला हुए हैं, ईरान की इसराइल के साथ जो कशीदगी हुई है उसके पीछे वर्दी है, तो आप कोई एप्रिशिएट करेंगे वर्दी वालों को इससे काम पर? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जो भी इदारा अपना आईनी किरदार अदा करता है, हमारी सरहदों की हिफाजत करता है, हम हर उस सिपाही के साथ खड़े हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं।